اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی۔ اس مٹی سے انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک جسم تیار کیا گیا۔ وہ ایک عظیم لمحہ تھا، زمین و آسمان ایک نئی تخلیق کے منتظر تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جسم مبارک 40 سال تک کسی حالت میں پڑا رہا۔ روح ابھی اسی میں داخل نہیں ہوئی تھی، جسم موجود تھا مگر زندگی نہیں تھی، صورت موجود تھی مگر حرکت نہیں تھی، پیکر موجود تھا مگر سانس نہیں تھی۔ فرشتے اس عظیم تخلیق کو دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوتے تھے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جس کا انتظار تھا۔ رب کائنات نے روح کو حکم دیا، اے روح میرے اس بندے کے جسم میں داخل ہو جا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اس کی مجال تھی کہ انکار کرتا، چنانچہ وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی جانب سے داخل ہونا شروع ہوئی۔ جو روح آگے بڑھتی گئی، مٹی کا جسم بدلتا گیا، کچھ ایک مٹی گوشت میں تبدیل ہونے لگی، ہڈیاں بننے لگی، رگیں وجود میں آنے لگی، جسم میں زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا منظر تھا جسے بیان کرنے سے الفاظ عاجز ہے۔ جب روح سر سے نیچے اترتے ہوئے سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ نے جلدی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، چنانچہ آپ زمین پر گر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ وَجُولًا، یعنی انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح پورے جسم میں پھیل گئی اور حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر زندہ ہو گئے۔ یہ زمین پر انسانی زندگی کا پہلا لمحہ تھا، یہ انسان کی پہلی سانس تھی، یہ انسان کی پہلی حرکت تھی، یہ انسان کی پہلی نگاہ تھی۔ پھر اچانک حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا پہلا ذکر تھا، یہ انسان کا پہلا شکر تھا، یہ انسان کی پہلی حمد تھی۔ فوراً رحمت الہی کی آواز آئی، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے۔ جو انسان اور اس کے رب کے درمیان پہلی گفتگو کا آغاز ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ جنت سے لباس لے کر حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا گیا، آپ کو عزت و تکریم سے نوازا گیا، آپ کو خلط الہی کا شرف عطا ہوا اور عزت و عظمت کے مقام پر بٹھایا گیا۔ یہ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کی طرف بڑھے، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کی طرف بڑھے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زمین و آسمان میں سلام کا پہلا تبادلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سلام تمہارا تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، یہی تمہاری امت کا تحفہ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری اولاد کون ہے، میں اپنی نسل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ایک عجیب منظر سامنے آیا، قیامت تک آنے والی بے شمار روحیں ظاہر ہونے لگی۔ نسل انسانی کا پورا کارواں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ کچھ چہرے نور سے جگمگا رہے تھے، کچھ چہرے ایمان کی روشنی سے منور تھے۔ یہ نیک لوگ تھے، یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یہ انبیاء صالحین شہداء اور نیکو کار لوگ تھے۔ پھر دوسری طرف ایک منظر دکھایا گیا، کچھ چہرے تاریک تھے، کچھ محرومی کی علامت تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ حیران تھے، آپ سوچ رہے تھے، آپ اپنی آنے والی نسل کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کا قد لمبا تھا، کسی کا قد چھوٹا تھا، کوئی خوبصورت تھا، کوئی کم خوبصورت تھا، کوئی امیر تھا، کوئی فقیر تھا، کوئی طاقتور تھا، کوئی کمزور تھا، کوئی صحت مند تھا، کوئی آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا۔ رنگ مختلف تھے، شکلیں مختلف تھی، زبانیں مختلف تھی، مگر سب ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ سب آدم علیہ السلام کی نسل تھے، سب آدم علیہ السلام کی نسل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے عہد لیا، اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اپنی وحدانیت کی گواہی لی اور انسانیت کو یاد دلایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ عظیم واقعہ وادی نعمان میں پیش آیا، وہی مقام جو آج میدان عرفات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ نہیں، یہ انسان کی ابتدا کا قصہ نہیں، یہ رب اور بندے کے تعلق کی ابتدا ہے، یہ شکر و سلام اور بندگی کی پہلی داستان ہے، اور یہ یاد دہانی ہے کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور ایک دن اپنے رب کے حضور واپس حاضر ہونے والے ہیں۔